یہ بھائی نے لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ بھی بہتان ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہتان ہے، چٹا سفید بہتان ہے، اور یہ بہتان لگانے والا انشاءاللہ بچے گا، اس کی سزا بھگتے گا۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کیا، ہم اللہ کی ساری مخلوقات میں اللہ کی قسم سب سے زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں محمد رسول اللہ سے زیادہ معزز، زیادہ مقام والا، شان والا نہ کوئی پیدا کیا ہے، نہ رب نے پیدا کرنا ہے کسی کو۔ ہمارے نزدیک محمد رسول اللہ کی یہ اہمیت ہے۔ علماء کرام کا احترام کتنا ضروری ہے۔ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ضعیف ہے۔ جی عزیز بھائیوں، یہ جو دعائیں ہیں نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ السلام علیکم۔ آپ بیٹھے بھی، آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، وہ آپ نے کھانا بیٹھے 10 منٹ صرف، اتنی دیر انتظار کیا 10 منٹ صرف ہے۔ یہ تھوڑے سے سوالات ہیں، مختصر کا جواب ہوگا، بیٹھے آپ، مختصر انشاءاللہ جواب ہوگا۔ یہ احادیث کی سندیں تو ضعیف ہیں، ان کی سندیں ثابت نہیں ہیں دونوں کی۔ ویسے اگر آپ ان کو غیر مسنون سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں تو لفظ اچھے ہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے۔ اتنی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گھر میں آتا ہے، اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے نا، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا طعام، اس گھر میں نہ سونے کی جگہ ہے تمہارے لیے اور نہ کھانا ہے تمہارے لیے۔ اور اگر اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے جگہ بھی مل گئی کھانے کی اور سونے کی جگہ بھی مل گئی، آ جاؤ۔ تو اللہ کا نام لے کر گھر میں جانا چاہیے، اللہ کا نام لے کر نکلنا چاہیے، اور ان دعاؤں میں بھی اللہ کے نام ہے، ثابت نہیں ہے، غیر مسنون سمجھ کے آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا سگریٹ پینا اور بیچنا جائز ہے؟ نہیں بھائی، نہ سگریٹ پینا جائز ہے، نہ سگریٹ کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اس کی دلیل ایک ہی دیتا ہوں کیونکہ مختصر بات کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بالاتفاق گندی اور خبیث چیز ہے، سگریٹ اور تمباکو بالاتفاق گندی اور خبیث چیز ہے۔ کس کا اتفاق ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کا بھی، کافروں کا بھی۔ ہر پیکٹ پر لکھا ہوا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ خبیث ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، میرا نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبیث چیزوں کو یہ بالاتفاق خبیث ہے، تو اللہ کے نبی اس کو حرام کرنے کے لیے یہ حرام ہے، صرف مکروہ نہیں ہے۔ اور جو چیز حرام ہے اس کا کاروبار بھی اسلام میں حرام ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ نے ان کے لیے چربی کو حرام کیا تھا، انہوں نے پگھلا کر اس کا تیل بنا کر اس کی قیمت کھا گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جب اللہ کسی چیز کے کھانے کو حرام کرتا ہے اللہ اس کی تجارت کو بھی حرام کر دے۔ کیا نماز تراویح پڑھنے کے بعد نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی تہجد، تراویح، وتر، قیام اللیل، صلاۃ اللیل ایک ہی نماز کے طور پر پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی 2 نمازیں نہیں پڑھی، یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، یاد رکھنا، تہجد، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، یہ ساری ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ الگ الگ نمازیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ساری نبوی زندگی 11 یا 13 رکعتوں سے زیادہ کبھی زندگی میں ایک دن بھی نہیں پڑھی، ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے تہجد الگ پڑھی ہو اور تراویح الگ پڑھی ہو، پیارے پیغمبر سے نہیں ثابت۔ اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر ہم نبی سے بڑھ کر عمل کریں گے ہمارے منہ پر مارا جائے گا، اور رب کو نہیں چاہیے وہ عمل۔ اگر نماز وتر ادا کریں تو تہجد پڑھنی ہو تو کیا حکم ہے؟ بھئی اگر کر لی آپ نے نماز وتر ادا کوئی مسئلہ نہیں، آپ تہجد عشاء کے ساتھ آپ نے وتر پڑھ لیے، اللہ نے اٹھنے کی توفیق دے دی، آپ تہجد پڑھ لیں، آپ کی تہجد ہو جائے گی انشاءاللہ، وتر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتر کو توڑنے کی پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی سے وتروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ افضل یہی ہے کہ بندہ رات کی آخری نماز وتر کرے، لیکن اگر اس خدشے سے عشاء کے ساتھ پڑھ لیے کہ اٹھ نہیں سکتا، پھر اللہ نے توفیق دے دی ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ کیا نماز وتر کی قضا ہے؟ اگر رہ گیا
تو کب تک ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی، نماز وتر کی قضا ہے. اگر تو آپ فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو وتر کو وتر کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں. دلیل اس کی یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا من نام عن صلاتنا ونسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا. جو نماز سے سویا رہا یا کسی کو نماز بھول گئی، جب اس کی آنکھ کھلی ہے، جب یاد ہے اسی وقت پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے. اور اگر آپ نے سورج نکلنے کے بعد پڑھنے ہیں وتر، تو پھر وتر کو وتر کی شکل میں نہیں پڑھنا، پھر ان کو جفت بنا لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وتر رہ جاتے تھے رات کی نماز، تو آپ صبح کو 11 کی بجائے 12 رکعتیں پڑھتے تھے. سورج نکلنے کے بعد پھر 11 نہیں پڑھتے تھے. امی کے ماموں اور چاچوؤں سے پردہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھئی خواتین کو امی کے ماموں سے بھی پردہ کرنا چاہیے، بچیوں کو چاچوؤں سے بھی، اپنے ماموں چاچوؤں سے نہیں ہے. ہاں جی. غیبت کن صورتوں میں کی جا سکتی ہے؟ بھئی کچھ صورتیں ہیں غیبت کی، کچھ صورتیں ہیں جائز غیبت کی جن میں غیبت کرنی جائز ہے. ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، غور سے سننا، میں ایک دو صورتیں بتاتا ہوں آپ کو. جائز غیبت کی صورتیں کیا ہے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے؟ ایک بندہ آپ جانتے ہیں آپ کے ہمسایوں کے گھر آیا رشتہ لینے کے لیے ان کی بچی کا، اور آپ کو اس بندے کا پتہ ہے، اس گھر والوں کو پتہ یہ بندہ بے نماز ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، یہ بد کردار ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں. وہ رشتہ لینے آیا ہے شریف بچی کا، تو آپ پر فرض ہے آپ ان گھر والوں کو بتائیں کہ یہ بندہ ان صفات کا حامل ہے، بچی دے کر اپنی بچی کی زندگی خراب نہ کریں. اگر آپ نہیں نہ یہ بتاتے تو آپ بھی مجرم ہیں ساتھ. اس طرح کی غیبت جس میں لوگوں کی ذلت مقصود نہ ہو، لوگوں کا بھلا ہو، دوسروں کو نقصان سے بچانا مقصود ہو، ایسی بات کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. کیا موبائل سے تصویر بنا سکتے ہیں؟ عزیز بھائیوں، موبائل سے یا کیمرے سے یا ہاتھ سے کسی بھی چیز سے بغیر مجبوری کے تصویر بنانا حلال نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تصویر بنانے والے پر، لعنت فرمائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے وہ چھوٹا گناہ ہوگا؟ ہاں. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب لوگوں سے سب سے زیادہ سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا، چاہے وہ کیمرے سے بناتا ہے، چاہے موبائل سے بناتا ہے، چاہے ہاتھ سے بناتا ہے، چاہے کسی چیز سے بناتا ہے، سب اس میں شامل ہے. بغیر مجبوری کے تصویر بنانے والا سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. کیا صدقہ خیرات کرنے شوہر منع کرے تو عورت صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ بھئی اگر شوہر منع کرتا ہے تو عورت صدقہ کر سکتی ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اگر کنجوس ہے شوہر تو اس کے مال میں سے صدقہ کرنا اس کے لیے حلال ہے. شوہر کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا. وہ نہیں دیتا تو چوری بھی کر سکتی ہے، حلال ہے اس کے لیے. کیا بچی کو جہیز دینا جائز ہے؟ بھئی جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، خالص ہندوؤں کی رسم ہے، کہیں نام و نشان نہیں ہے کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں اور صحابہ کی زندگیوں میں. جہیز کا خالص ہندوؤں کی ایک رسم ہے، اس کو کنڈم کرنا چاہیے. اسلام میں گھر کا ساز و سامان وہ لڑکی پر نہیں ہے، لڑکے پر ہے. اسلام نے لڑکے کی ذمہ داری بنائی ہے، لڑکی یا اس کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں بنائی. قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا قبر کے اوپر اس نیت سے پھول ڈالنا یا درخت وغیرہ لگانا کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے جائز ہے؟ حرام ہے، بدعت ہے. اس لیے بدعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹہنی گاڑی تھی، آپ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا، آپ کو وحی کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کام کرو، ان کو عذاب ہو رہا ہے. اگر آپ کو بھی اللہ وحی کر کے بتا دے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور آپ یہاں یہ کرو تو پھر آپ بھی کر دیں. آ جائے گی وحی آپ پر. دلیل اس کی یہ ہے محمد رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق نے کسی قبر پر نہ پھول ڈالنے نہ تر ٹہنی لگائی، نہ فاروق اعظم نے، نہ عثمان غنی نے، نہ علی المرتضیٰ نے، نہ امیر معاویہ نے، نہ حسن و حسین نے، نہ طلحہ و زبیر نے، نہ سعد و سعید نے، نہ پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے اللہ کی قسم کسی ایک صحابی نے نہ کسی قبر پر تر ٹہنی ڈالی نہ پھول ڈالے. یہ پھول ڈالنا یہ ہندو عیسائیوں کا طریقہ ہے. عیسائیوں کا کن کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا. مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے. اگر کوئی عورت اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلائے اور وضو کرے تو ایسا کرنا بدعت ہے؟ نہیں بھائی، بہت اچھی بات ہے. ہر وقت بندہ وضو میں رہے تو یہ اچھا عمل ہے. ہر وقت
وضو میں رہے تو اچھا عمل ہے. جو ہر وقت نہیں رہ سکتا، جتنے وقت رہ سکتا ہے انشاءاللہ اچھا عمل ہے وضو میں رہنا. بدعت نہیں ہے یہ. کیا قیامت اور قبر کے عذاب کے بارے میں گہرا مطالعہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھئی قبر کے عذاب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ قبر کا عذاب ہونا ہے کافروں کو، بے ایمانوں کو، منافقوں کو. قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے، ہونا ہے. یہ عقیدہ رکھنا مسلمان پر فرض ہے. اب کیسے ہونا ہے؟ صرف روح کو ہونا ہے، صرف جسم کو ہونا ہے، روح اور جسم دونوں کو ہونا ہے. یہ کیفیت اس کی نہ اللہ نے بتائی ہے نہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے. یہ غیب کا علم ہے، اس کو غیب کے طور پر ماننا ہے. اللہ نے کہہ دیا عذاب ہوتا ہے، نبی نے کہہ دیا عذاب ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہمارا عقیدہ ہے عذاب ہوتا ہے. جو عذاب کو نہیں مانتا عذاب قبر کو منکر حدیث ہے، اسلام سے خارج ہے. منکر حدیث ہے، اسلام سے خارج ہے. اگر کسی عورت کا شوہر اسے شرعی پردہ نہ کرنے دے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت شرعی پردہ کرے، خامن کی بات ماننا یہ والی عورت پر فرض نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ خامن کی، نہ کسی اور کی. جو درزی کپڑے سلائی کرتا ہو وہ بچا ہوا کپڑا استعمال کر سکتا ہے؟ بھئی وہ کپڑا کپڑے کے مالک کی اجازت سے استعمال کر سکتا ہے. کپڑے کے مالک کی اجازت لے کر استعمال کر سکتا ہے درزی، ورنہ نہیں کر سکتا. چوری نہیں کر سکتا. اس کو بتایا بھی اتنا کپڑا بچا ہے، یہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے، میں استعمال کر لوں. وہ اجازت دے تو کر لے، نہیں تو اس کو واپس کر دے. کیونکہ درزی اپنی سلائی پوری لے رہا ہے، اس کو سلائی سے زیادہ جو طے شدہ ہے وہ لینے کا حق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.